جو قبائل عرب تھے جو تمام اطراف سے حج کو آتے تھے، واپس جاتے ہوئے حرم کے پتھروں کو اٹھا لیتے تھے اور ان کو اصنام کعبہ کی صورت پر تراش کر ان کی عبادت کیا کرتے، یعنی اصنام بتوں، کعبہ کے بتوں کی صورت میں معاذ اللہ تراش کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے جو زیادہ عرب میں ہوتا تھا یہ بت پرستی، زیادہ تر لوگ بت پرست تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے، وہی تمام عالم کا خالق ہے، اور اس خالق کے اکبر کو وہ اللہ کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے بنایا آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر پوچھو کہاں الٹے جا رہے ہو؟ جب کہتے ہو یہ اللہ نے بنایا، پھر کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کی کیوں پرستش کرتے ہو؟ قرآن اس چیز کو واضح بیان کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ کیا، پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، اور پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ کافروں کا ایک طریقہ تھا، جب پانی کا سفر کر رہے ہوتے تھے، طوفان میں، منجدھار میں ان کی کشتیاں پھنس جاتی تھی تو یہ خالص اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے، پھر بتوں کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن جب خشکی پر آتے تھے، جان بچ جاتی تھی، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اب اہم ایک تو ہمیں پتہ چل گیا بت پرستی سب سے بڑا مذہب تھا عرب میں، اب دوسرے اس کے علاوہ جو مذاہب تھے، بت پرستی کے بعد جو بڑے مذاہب تھے وہ کون سے تھے؟ نصرانیت یعنی عیسائیت، اور پھر یہودیت، یہودی، اور پھر جو چوتھا تھا، گنتی پہ آپ انگلی پر گنے، بت پرستی سب سے بڑا، پھر دوسرے نمبر پہ عیسائیت، اور پھر تیسرے نمبر پہ یہودیت، اور چوتھے نمبر پہ اب کیا آ رہا ہے؟ یہ بڑے مذاہب کی بات ہو رہی ہے، بڑے مذاہب جو عرب میں تھے، مجوسیت۔ مجوسیت ہم کس دین کو کہتے ہیں؟ مجوسی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجوسی ستارہ پرست، ستارہ، میں نے ابھی ہم نے پیچھے کیا ذکر کرا، ایک قبیلہ تھا وہ سورج کی پرستش کرتا تھا، ایک قبیلہ کنانا وہ چاند کی پرستش کرتا تھا، ایک قبیلہ ستارے کی پرستش کرتا تھا، ستارے کا خاص نام رکھا ہوا تھا اس کی پرستش، ایک قبیلہ مشتری کی پرستش کرتا تھا، ایک قبیلہ سیارہ عطارد کی پرستش کرتا تھا۔ یعنی انہوں نے اس طرح ستارہ پرستی بھی ان میں بہت زیادہ تھی۔ اچھا، مجوسی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے مجوسی، ایک مجوسیت میں یہ آ رہا ہے، بعض یہ دین جو تھا سابی تھا، جو ستارہ پرست ہے۔ مجوسیت کو جو کہتے ہیں یہ ہے جو پارسی تھے یہ، یعنی آتش پرست، آگ کی پوجا۔ اور یہ یاد رکھیے پارسی بھی بہت قدیم دینوں میں سے، پارسیت جو ہے قدیم دینوں میں سے دین ہے۔ تو یہ مجوسی جو ہے عموماً پارسیوں کو کہا جاتا ہے، پارسی یا آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ تو پانچویں نمبر پہ سابی، جن کی میں نے ابھی ڈیفینیشن بیان کی نا، ستارے کی پرستش کرنے والے، چاہے وہ ستارہ سورج ہے، چاہے وہ چاند ہے، چاہے وہ ستارہ ہے، چاہے وہ سیارہ ہے، تو اس کی پوجا کرتے، اسے کہتے ہیں سابی، ٹھیک ہے۔ اور یہ مجوسی یعنی آتش پرست۔ تو یہ بڑے مذاہب تھے جس کو یہ عرب میں یہ مانا کرتے تھے اور اس کی پیروی کرتے تھے۔ اور نصرانیت کو تو کہتے ہیں اس قدر ترقی ہو چکی تھی، یعنی عیسائیت کو، کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو عبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے، اتنی ترقی ہو گئی تھی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام جا کر اس کی تعلیم، انجیل کی تعلیم حاصل کی تھی، شام جا کے۔ تو یہ نصرانیت کا ذکر ہے۔ اور اب جو ہے یہودی قبیلے جو تھے، ہمیرا، بنو کنانا، بنو حرس بن قاب اور کندھیا، یہ قبائل یہودی تھے، اور مدینہ منورہ میں یہود نے پورا غلبہ پا لیا تھا پورا، اور تورات کی تعلیم کے لیے بہت ساری درسگاہیں انہوں نے قائم کر لی تھیں۔ مدینے میں یہودیوں نے درسگاہیں قائم کی تھی، اور جن کو یہ کہتے تھے بیت المدرس، ان درسگاہوں کے نام جو رکھے تھے، یا بیت المدارس، یہ نام ان کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے درسگاہوں کے۔ اور حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے ان کا ذکر آتا ہے۔ اور قلعہ خیبر کی تمام آبادی جو تھی یہودی تھی،
غزوہ خیبر کا آپ نے پڑھا ہے کہ یہودی بہت زیادہ تھے، پورے قلعوں پر انہوں نے قبضہ کرا ہوا تھا، اور ان کا پورے یہاں قبائل آباد تھے خیبر میں۔ تو یہ وہ قبیلے تھے، اور اہل کتاب کی روایتیں اس قدر رواج پا چکی تھی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے، کیونکہ انہوں نے اتنا غلبہ تھا ان کا کہ اب بار آپ دیکھیں ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیلہ، تو یہی چیز ان کے واقعات مذکور ہوتے، تو کفار بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو سکھاتا ہے معاذ اللہ، اور خود قرآن کریم میں ہے، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہاری زبانوں پر یہ بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہمارے نبی کو کوئی آدمی سکھاتا ہے، آپ کسی یہودی یا عیسائی سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اس خیال کا قرآن باطل کر دیتا ہے، اس کو منع کر دیتا ہے۔ اور قبیلہ بنو تمیم جو تھا یہ مجوسی تھا، آتش پرست، یہ قبیلہ آتش پرست تھا، اور جو کیا ہے، اور اچھا اب یہ ایک شرمناک بات ہے، اللہ کا کتنا شکر ادا کریں، جتنا بھی کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان والدین کے گھر میں پیدا کرا، ہمارے بچے ایمان، اللہ ہمیں دنیا سے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے کے جائیں، یہ دعا کیا کریں۔ ہم دیگر مذاہب کا جب پڑھتے ہیں، جب ذکر کرتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو اس کا قبیلہ بنو تمیم مجوسی تھا، اور اس قبیلے کا جو مشہور رئیس تھا، جو بڑا رئیس تھا، اس نے کیا کرا تھا، اس نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی، استغفر اللہ، اور اس پر اس کو ندامت ہوئی، لیکن بہرحال جو کیا تھا اس پر اب چل رہا تھا۔ تو یہ حالات تھے۔ تو اب اہل عرب اور مذہب حنفی ہم کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ توحید، آپ توحید لے کر آئے تھے، اور آپ کا اللہ قرآن میں فرماتا ہے دین حنیف پر تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اہل عرب اور مذہب حنفی، کیا دین ابراہیم کیا ہے؟ توحید خالص ہے، ایک خدا کی عبادت کرنا، ایک الہ کو ماننا، لا الہ الا اللہ، یعنی لا کی تلوار سے اللہ فرماتا ہے تمام معبودان باطلان کا سر قلم کرو، لا نہیں الہ، لا نہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا الا اللہ، مگر اللہ کے۔ جب دل سے سارے معبودان باطلان نہیں سے نکل جائیں، اب اپنے دل میں اللہ کو لاؤ۔ تو یہ خالص توحید کا دین تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ یہ گمراہیاں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن صاحب بصیرت جنہیں اللہ نے وہ نگاہ دی تھی، تو ان کو یہ سارے جو فضول رسومات اور فضول چیزیں تھیں، ان کی عادتیں تھیں، یا یوں کہیں کہ ان کی عادت و اطوار تھے، ان کو یہ بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو بہت برا لگتا تھا، جن کے دل جو تھے ہدایت پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا کہ اس کی بت پرستی کی برائی کا اسی بنا پر انہیں بہت خیال آتا تھا، اور ان کو یہ سارے کریہ مناظر، جو یہ قابل نفرت مناظر، نفرت انگیز معلوم ہوتے تھے۔ ایسے لوگ بھی وہاں عرب میں موجود تھے ان حالات میں بھی۔ تو ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک مرتبہ کسی بت کے، ابن اسحاق پیچھے ہم پڑھ کر آئے ان کا ذکر اور کتاب کا ذکر، بس یہ واقعہ بیان کر کے آگے بڑھیں گے۔ آپ نے لکھا ایک مرتبہ کسی بت کے سالانہ میلے میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش اور عثمان بن حویرث اور زید بن عمر بن نفیل شریک تھے۔ ان لوگوں کے دل میں دفتن یہ خیال آئے، یہ کیا بیہودہ پن ہے، یہ کیا بیہودہ پن ہے، ان کے دل میں خیال ہے ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ خیال آیا، اور یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے۔ اور ورقہ جو تھے، ورقہ بن نوفل کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت زید جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اور عبداللہ بن جہش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور عثمان عبدالعزیٰ کے پوتے تھے۔
تو آپ دیکھیں کہ ان کے دل میں اس طرح کا خیال آیا۔ صحیح بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ کعبے سے پیٹھ لگائے لوگوں سے کہتے ہیں، اہل قریش تم میں سے کوئی شخص بجز میرے ابراہیم کے دین پر نہیں۔ ان کو خواب میں حضرت اسماء نے دیکھا تو کہا کہ کعبے کے ساتھ پشت لگائے یہ اہل قریش کو یہ کہہ رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں میں برائی آتے تھیں؟ ذکر آتا ہے کہ اہل عرب لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور زید ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے اس رسم کی ممانعت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسم جو ہے بہت بری ہے، اور جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے جاتا تھا تو زید جو تھے جا کر اس سے اس لڑکی کو مانگ لیتے تھے اور خود اس کی پرورش کرتے تھے۔ دیکھیں اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کے دل اس طرح کی کبھی باتوں سے پاک تھے اور متنفر تھے کہ ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے۔ تو صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے زید کو دیکھا تھا اور ان سے صحبت رہی تھی، اور ورقہ اور عبداللہ بن جہش اور عثمان بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ اور اسی زمانے کے قریب امیہ بن ابی حلت نے جو طائف کا رئیس اور مشہور شاعر تھا بت پرستی کی مخالفت کی، اور حافظ ابن حجر نے اس کو سند کے ساتھ لکھا ہے کہ امیہ نے زمانہ جاہلیت میں آسمانی کتابیں پڑھی اور بت پرستی چھوڑ کر دین ابراہیمی اختیار کر لیا۔ اور ابن ہشام نے بھی بت پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں انہی چاروں کے نام لکھے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بت پرستی سے اور اس طرح کی رسم و رواج سے سخت نفرت کرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے۔ اب جو ہے کچھ چیزیں اور بھی تھیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جیسا کہ عرب میں مشہور مذاہب تھے، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، حنفیت اور اس طرح کے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا عقائد کے لحاظ سے؟ یا تو خداؤں کی وہ کثرت جس کو نصرانیت نے بہت گھٹایا تاہم 3 سے کم نہ کر سکے۔ عیسائی خداؤں کی تعداد کو تو گھٹایا مگر 3 سے کم نہ کر سکے، اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سولی پر چڑھ گئے اور تمام بنی آدم کے گناہوں کا معاذ اللہ کفارہ بن گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ یا توحید تھی یا خدا اس قسم کا تھا جو آدمیوں سے لڑتا ہے، اور بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی، باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں مل جاتی، یعنی سوتیلی ماں سے بیٹا نکاح کر لیتا تھا، اس پہ قابض ہو جاتا تھا، اور حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جائز تھی، یعنی حقیقی بہنوں سے شادی کرنا جائز تھا، اور ازدواج کی کوئی حد نہ تھی۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ بیویوں کی کوئی حد نہ تھی، جتنے مرضی شادیاں کر کر کے اپنے حرم بھر لیے جاتے تھے۔ قمار بازی یعنی جوا، شراب نوشی، زنا کاری کا رواج عام تھا۔ بے حیائی کی حالت یہ تھی کہ سب سے بڑا نامور شاعر امر القیس جو شہزادہ بھی تھا، قصیدے میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ یہ حالات تھے ان کی ذہنی پسماندگی کے، اور یہ قصیدہ کعبے پر آویزاں کیا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اور لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مخلوق کو جلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جلانے کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ کوئی کسی کو کتنا بھی موذی چیز ہو اس کو جلانا نہیں چاہیے آگ سے، تو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا گیا، اور لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، مستورات کا پیٹ، عورتوں کا پیٹ چاک کر ڈالنا، معصوم بچوں کو تہ تیغ یعنی تلوار کی نوک پہ لگا دینا عموماً جائز سمجھا جاتا تھا۔ یہ حالات صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھے بلکہ پوری دنیا میں یہی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ وہاں ہو رہی تھیں۔ اب جہاں یہ ان کی بری عادتوں کا ذکر آیا ہے وہاں ہی ہم کچھ خصوصیات اہل عرب کی بیان کریں گے کہ اس میں جو ان کی خصوصیات جو تھیں، خوبیاں تھیں، کہ جو بہت ان میں یہ تھا کہ یہ صحرا نشین لوگ اپنے فرائض منصبی کو
عمدگی سے انجام دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست اور قوت حافظہ اور فصاحت و بلاغت، غیرت و شجاعت اور سخاوت اور دریا دلی اور سخت کوشی یعنی سخت جانی، محنت والے کام اور جفاکشی اور فنون جنگ میں مہارت اور دیگر کمالات سے ان کو عطا فرمایا تھا، بہرہ ور فرمایا تھا، اور کہ ان کی ہم اثر قوم کسی میدان میں بھی ان سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی کہ ہم اہل عرب کی طرح ہم بھی بہادر، جفاکش، محنت والے، ہمارے مضبوط حافظے ہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ اب ان کی فراست اور ذہانت عرب کی اگر بات کی جائے تو مورخین نے بے شمار واقعات اپنی کتابوں میں تحریر کیے ہیں جس سے ان کی فراست و ذہانت کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہاں صرف ایک واقعے کا بیان کیا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک دولت مند آدمی اپنے 2 غلاموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ جب نصف سفر ہوا تو غلاموں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے ارادہ کرا کہ ہم اپنے مالک کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس آدمی نے بھی اس کو بھانپ لیا کہ یہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، تو اس نے غلاموں سے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کا پختہ ارادہ ہی کر چکے ہو تو میرے ساتھ ایک حلفیہ وعدہ کرو، ایک پکا وعدہ، اور وہ کیا، جب تم واپس جاؤ تو میرے گھر جانا اور میری دونوں بچیوں کو یہ شعر سنا دینا۔ انہوں نے پوچھا کون سا شعر؟ اس شخص نے جواب میں یہ شعر پڑھا تو دونوں غلاموں نے جب وہ شعر سنا تو ایک دوسرے کو کہا اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں، یہ بے ضرر سا شعر ہے اور جس سے اس کی آخری حسرت بھی پوری ہو جائے گی، ہمیں بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے وعدہ کرا کہ جب لوٹیں گے تو بیٹیوں کو شعر سنا دیں گے، گھر والوں کو جب یہ گھر واپس گئے قتل کر دیا اسے، تو کہا کہ تمہارے والد کو اس چیز نے آ لیا جو کہ ختم کر دیتی ہے یعنی موت، اور اس نے ہمیں سے قسم لی کہ جب ہم واپس جائیں تو تمہیں ایک شعر سنائیں۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ شعر بڑھ کر اس کی بڑی لڑکی کو سنایا، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس نے کہا کہ جس سے باپ مجھے آگاہ کرے، لیکن تم ٹھہرو میں چھوٹی بہن کو بلاتی ہوں۔ اچھا، جب اس نے چھوٹی بہن کو یہ شعر سنایا تو چھوٹی بہن نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اے گروہ عرب، ان دونوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس شعر کے دونوں مصرے نامکمل ہیں اور دونوں مصرے دوسرے مصرے کے محتاج ہیں، اور اس شعر میں پہلے اور دوسرے مصرے میں کوئی مناسبت نہیں، اور در حقیقت یہ 2 دوسرے شعر ہیں۔ اس شعر میں دونوں شعروں کا ایک ایک مصرع مذکور ہے۔ اور پھر اس نے ان کے شعر کو مکمل کرا، کون ہے شخص جو میری دونوں بچیوں کو یہ اطلاع دے۔ اب یہاں تک شعر کا ایک حصہ تھا اور اگلا حصہ غائب تھا جس کو اس بچی نے ملایا، اور پھر کہا اے بچیوں، تم دونوں کی خوبیاں اور تمہارے باپ کی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے 2 مختلف اشعار کی 2 مختلف لائنیں بیان کری۔ لڑکی نے کہا پہلے شعر کے اگلے لائن اس کو مکمل کرتی ہے، کون شخص جو میری دونوں بچیوں کو یہ اطلاع دے، اور اگلی لائن کہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش جنگل میں مٹی سے آلودہ پڑی ہے۔ اور پھر پہلا ادھورا مصرع، اے بچیوں، تم دونوں کی خوبیاں تمہارے باپ کی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور ان غلاموں کو ہرگز نہ چھوڑنا یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے تفتیش کی اور واقعی پتہ چلا کہ ان کے باپ کو قتل کر کے آئے ہیں اور ان کو سزا۔ آپ سوچیں ایسی فصاحت و بلاغت، ایسا فہم و فراست، یہ عرب کا ہی خاصہ تھا۔ تو انہوں نے اس طرح کر کے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جس سے ان کی فہم کا پتہ چلتا ہے، ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ اہل عرب کی قوت حافظہ بھی بڑی کمال تھی، اور کیا تھا کہ بے پناہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ اگرچہ وہ لکھنے پڑھنے سے آری تھے، لکھنا پڑھنا اتنا نہیں جانتے تھے عرب، لیکن اپنی یادداشت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی جنگوں اور دیگر اہم واقعات کی تفصیلات کو اپنے حافظوں میں محفوظ رکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا نہ صرف اپنا سلسلہ نسب
دادا پر دادا، پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر جا کے اپنا سلسلہ نسب بھی یاد پوری طرح باخبر رہتے تھے، بلکہ اپنے گھوڑوں کے نام اور ان کے بھی نسب ان کو یاد تھے کہ یہ گھوڑا کس گھوڑے کی نسل سے، وہ کس کی نسل سے، وہ کہاں سے، وہ کہاں سے، یعنی ایسا زبردست ان کا حافظہ تھا کہ وہ پوری طرح واقف تھے۔ اور ان کے تہواروں میں جو ادبی محفلیں ہوتی تھیں اس کو سننے کے لیے بڑے بڑے قصیدہ گو آتے تھے اور سناتے تھے، اور یہ پورے کہتے ہیں کہ یہ پورے 1000 سے بھی زائد اشعار کہا کرتے تھے۔ اور عرب جو جملے کہتے تھے، جس طرح ہم لوگ کبھی کبھی منہ سے بے تکی باتیں نکل آتی ہیں نا، لیکن ان کے منہ سے ایسے نہیں، یہ کمال کی بات کرتے تھے جو ضرب المثال بن جاتی تھی، ایسے ان کے حافظے تھے عربوں کے۔ اہل عرب کی سخاوت اور فیاضی بہت مشہور تھی، اور بارش کم مقدار میں ہوتی تھی، زیادہ تر حصہ ریگستانوں پہ مشتمل تھا، اور اہل عرب کی معاشی حالت بھی اچھی نہ تھی، لیکن ان کی تفصیلات پڑھ کے انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو سخاوت اور فیاضی کی صفت عطا فرمائی تھی، تو کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کا دستور تھا رات کو اونچے ٹیلوں پر آگ روشن کر دیتے تھے، تاکہ اگر رات کے وقت کسی مسافر کا وہاں سے گزر ہو تو وہ اس آگ کو دیکھ کر ان کے گھروں تک پہنچ جائے اور اس کو یہ مہمان نوازی کر سکیں۔ تو جب کوئی بھٹکا ہوا مسافر رات کے وقت ان کے ہاں پہنچتا تھا تو اس کی خاطر مدارت کی وہ حد کر دیتے تھے اہل عرب، اور اس کے لیے وہ بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صرف اونچی جگہوں پر آگ ہی نہیں جلاتے تھے، بلکہ اس خیال سے کہ شاید رات کا مسافر بینائی سے محروم ہو اور وہ آگ کو نہ دیکھ سکے، اس لیے وہ خوشبودار بخور آگ پر چھڑک دیتے تھے، جس کی خوشبو پھیل جاتی تھی دور دور تک، تاکہ اگر کوئی نابینا مسافر ہے تو وہ خوشبو سے اسے پتہ چلے بخور جل رہا ہے، اس کی خوشبو آئی تو قریبی آبادی ہے تو وہ بھی آ جائے۔ یعنی یہ ان کی سخاوت۔ اور اس کے علاوہ کتے بھی پالا کرتے تھے، اور اپنے ریوڑوں کی حفاظت کے علاوہ وہ ان کتوں کے پالنے کا یہ بھی مقصد تھا کہ رات کے سناٹے میں کتے بھونکیں گے، ان کی آواز دور دور تک پہنچے گی اور رات کے مسافر جو ہیں ان کے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا، ان کی فیاضی کا عالم تھا۔ اور اہل عرب کی بہادری، شجاعت بھی بہت شجاعت والے تھے، بہادری بہت مشہور تھی، اور یہ اپنی عزت و ناموس کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ اپنی جانیں قربان اور اپنی تمام چیزیں قربان کرنے میں کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اپنا سر کٹا دینا، اپنے جسم کے پرزے اڑا دینا، اور عالم شباب میں موت کا تلخ پیالہ پینا ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات تھی، اس پر یہ بالکل نہیں گھبراتے تھے، اور ان کے لیے وہ میدان جنگ کی موت کو بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر ترجیح دیا کرتے تھے کہ بستر پر موت نہ آئے، میدان جنگ میں آئے۔ یہ ان کی شجاعت تھی، اور بستر کی موت ان کے لیے قابل مذمت ہوتی تھی۔ ایک عرب کو کہتے ہیں کسی نے اس کے بھائی کے قتل ہو جانے کی اطلاع دی تو اس نے بڑے سکون سے کہا اگر میرا بھائی قتل ہو گیا تو کیا ہوا، اس سے پہلے اس کا باپ اور اس کا بھائی اور اس کا چچا بھی میدان جنگ میں قتل ہوئے، بخدا ہم بستر پہ نہیں مرا کرتے، ہم میدان جنگ میں مرا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی شجاعت اور بہادری کا حال یہ تھا۔ اور ان میں اہل عرب میں وعدہ وفا کرنے کا بھی بہت تھا، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے تھے اور وعدہ پورا کرتے تھے، جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا کیا کرتے تھے، اور کیونکہ وعدہ پورا کرنے میں بہت زیادہ ان لوگوں کا وہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے تنگ کرا تو ان پر قحط سالی آئی اور 7 سال گزر گئے، بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا، ہر طرف ویرانی پھیل گئی، گھاس خشک ہو گئی، پتے جھڑ گئے، چشمے تالاب سوکھ گئے۔ ان حالات میں مجبور ہو کر ان کے سردار نے جب قوم کو جمع کیا کہ میں کسریٰ کے پاس جاتا ہوں، اس سے ملک میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں تاکہ قحط کی تباہ کاریوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ قوم نے اس کی تجویز کو پسند کیا، چنانچہ وہ کسریٰ کے پاس گئے، تکالیف بیان کی اور اجازت طلب کی کہ بارش نہیں برستی
تو ہمیں اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دیں۔ تو کسریٰ نے کہا تم اہل عرب فتنہ فساد کے عادی ہو، غارت گری قذاقی تمہارا مرغوب پیشہ ہے، اگر میں تمہیں اجازت دوں گا تو تم میرے ملک میں بھی امن و سکون تباہ کر دو گے۔ پھر حاجب جو تھا جس نے یہ اجازت طلب کی تھی، اس نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں جب تک میری قوم تمہارے ملک میں رہے گی وہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی نازیبا حرکت نہیں کرے گی۔ تو کسریٰ نے اس بات پر کہا کوئی ضامن ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ میں بطور ضمانت اپنا کمان تمہارے پاس رکھتا ہوں۔ وہ لوگ کمان لے کر آئے تو اہل دربار ہنس پڑے، لیکن کسریٰ نے کہا ہمیں منظور ہے، اور کمان رکھوا لی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب تک وہ رہا فتنہ فساد اپنی قوم کو کرنے نہیں دیا، یعنی یہ وعدہ وفا کرنے میں اتنے تیز پورا کرا کرتے تھے اس وعدے کو۔ اور اسی طرح کہتے ہیں ان میں غیرت اور بہت زیادہ غیرت کا جذبہ تھا، اور بڑی بڑی جنگوں کے پس منظر اکثر ایسے واقعات ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کے غیرت کے نام پر، عورت کی للکار پر سینکڑوں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں، آن واحد میں خون کے دریا بہنے لگتے تھے۔ ان میں جذبہ غیرت اسی طرح تھا، اور اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے ان کے معاملات میں۔ اچھا، اب ایک چیز اور، ایک بڑی ان کچھ بری عادتوں کے ساتھ کچھ اچھی عادتیں یہ بھی تھیں، اور یہ ذکر کرنا یہاں ضرورت ہے۔ فی زمانہ بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ عرب یہ چاہتے تھے کہ وہ ظاہری حسن و جمال کو چھوڑ کر بیوی یا بہو بنانے میں اس عورت کو ترجیح دیا کرتے تھے جو خوبصورتی پر اس کی خوبصورتی کو ترجیح دیتے تھے، کہ وہ عورت جسے ان کی اولاد کی ماں بننا ہے یا ان کی ہونے والی بہو بننا ہے، رنگ و روپ میں اگر کسی سے کم ہو تو ہو، لیکن شرافت اور عفت میں اس کا معیار بہت ہی بلند ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت اچھی عادت تھی ان کی کہ یہ اس چیز کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ ایک عورت، اور حقیقتاً یہ بات ہے کہ جو عورت آتی ہے آپ کے گھر میں یا کوئی بچی بیاہ کر اس کے ہاتھوں میں نسلوں کی تربیت ہوتی ہے، تو وہ عفت اور پاک دامن والی عورت کو ترجیح دیتے تھے۔ شکل و صورت پہ کمپرومائز کر لیتے تھے، رنگ و روپ پہ کر لیتے تھے، لیکن عفت، پاکیزگی اور نیکی پہ نہیں کرتے تھے، اور عادات پہ نہیں کرتے تھے۔ تو کیا ہے کہ اب ان میں بری عادتیں ایک دو اور بیان کر کے ہم آگے بڑھیں گے کہ ان میں ایک رسم یہ بھی تھی، جب بارش برسنا بند ہو جاتی، قحط سالی کا دور ہوتا، تو یہ کیا کرتے تھے، 2 درخت صلع اور عشر، دونوں درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر ایک گائے کی دم پر باندھ دیا کرتے تھے، اور اس کی شاخوں کو آگ لگا دیتے تھے، اور گائے کو دشوار گزار پہاڑیوں میں لٹھ مار کے بھگاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس طرح بادل امنڈ آئیں گے اور بارش، بجلی چمکے گی اور موسلا دھار بارش ہوگی۔ یہ ایک بری عادت بھی ان میں یہ بھی تھی کہ اس طرح کرنا، اس پر ظلم کرنا ہوا کہ اس کو آگ جلا دیتے تھے۔ اور کیا ہے کہ ان کے یہاں ایک اور بری رسم تھی، بلیہ کے نام سے مروج تھی، اور اس کا دستور ان کا یہ تھا کہ جب کوئی سردار مر جاتا تو اس کی اونٹنی یا اونٹ کو لے آتے اور اس کی گردن کو دوہرا کر دیتے، اور اس کے سر کو پیچھے کی طرف موڑ دیتے اور ایک گڑھے میں اس کو چھوڑ دیتے، نہ کچھ کھانے کو دیتے، نہ اسے پانی پلاتے، یہاں تک کہ وہ بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر جاتی تھی اور جان دے دیتی تھی، اور اس کے مردہ جسم کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا، اور بسا اوقات اس کی کھال اتار لی جاتی تھی۔ اور ان کا یہ گمان تھا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور یہ رسم ادا نہ کی جائے تو قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کو سواری نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اس طرح کی بے معنی اور جن کا کوئی اصل نہیں تھا، ایسی رسومات بھی یہ کیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت ساری کبھی رسومات ان میں تھی کہ کبھی یہ کہتے تھے کہ میت کی تعظیم کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، اپنے بتوں کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے اونٹ مردوں کی گلی ہوئی ہڈیاں کھاتا ہے، گویا اس طرح وہ ان سے انتقام، اس طرح کی بے سروپا باتیں ان میں رائج تھیں، جہاں ان کی اچھی عادتیں بھی تھیں۔ اور مقتول کی دیت یعنی خون بہا، کیا ان کے ہاں عام طور پر 100 اونٹ ہوا کرتی تھی، اور قاتل پوری دیت کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے معززین کی جماعت کے ہمراہی میں مقتول کے وارثوں کے پاس جاتا اور دیت قبول کرنے اور قتل معاف کرنے کی درخواست کرتا۔ اگر مقتول کے ورثہ طاقتور ہوتے تو دیت مسترد کر دیتے اور قصاص لینے پر، یعنی جان کے بدلے جان
لینے پر اصرار کرتے، اور اگر وہ اتنے طاقتور نہ ہوتے تو قاتل کے قبیلے کا مقابلہ کر سکیں تو پھر اپنا پردہ رکھنے کے لیے وہ کہتے ہم تو خود اپنے مقتول کو ان 100 اونٹوں کے بدلے میں فروخت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو ہم دیت لے لیں گے۔ یعنی اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں، اور بھی بہت ساری اس طرح کے کبھی عمل تھے ان کے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ شادی بیاہ کے عرب میں طریقے بھی تھے کہ شریف قبائل میں تو شادی بیاہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس کو اسلام نے بھی جائز قرار دیا کہ لڑکے کے ورثہ لڑکی کے پاس جاتے اور رشتے کی درخواست کرتے، اگر وہ ان کی درخواست قبول کرتے تو رشتہ دار از حد ممنون اور شکر گزار ہوتے اور لڑکی کا مہر مقرر کیا جاتا اور مجلس نکاح ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف طریقے جو کہ ناپسندیدہ اور بہت کبھی ہم کہتے ہیں بدصورت طریقے تھے، اور وہ کیا تھے کہ ان میں برائیوں کی ایسی ایک چیز تھی کہ منکوحہ عورت، یعنی جو نکاح والی عورت ہے، جب وہ ایام حیض یعنی پیریڈ سے فارغ ہوتی تو اس کا خاوند کسی شجاع یا سخی آدمی کی طرف اس کو بھیجتا اور اس کو اجازت دیتا کہ وہ اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرے، اس آدمی کو یہ اجازت دیتا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا کہ ایک نامور اور ایک سخی آدمی سے اس کی بیوی کے ریلیشن ہوئے تو اب اس کی بیوی کے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اسی کی طرح نیک، سخی اور نامور ہوگا۔ یعنی یہ دیکھیں کتنی بری ایک رسم تھی، اور اس کو نامور باپ بننے کا اعزاز ہوگا۔ لیکن اسلام نسب کا کتنا خیال کرتا ہے، یہاں نسب کا کیسے خاتمہ انہوں نے کر دیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 8-9 آدمی ایک عورت کے پاس اکٹھے ہوتے اور اس کی رضا سے اس کے ساتھ صحبت کرتے، اور اگر اس سے حمل ٹھہر جاتا، جب بچہ پیدا ہوتا تو چند روز بعد 8-9 آدمیوں کو عورت بلا بھیجتی اور ان میں سے کسی کی مجال نہ ہوتی تھی کہ وہ آنے سے انکار کریں۔ اب وہ عورت جس آدمی کی طرف منسوب کرتی کہ یہ بچہ جو تیرا ہے، وہ آدمی میں مجال نہیں ہوتی اس کا انکار کرے، اور اس آدمی کے ذمہ اس بچے کی کفالت ہو جاتی تھی۔ یعنی اس طرح بے شمار ایسی بری اور قبیح رسمیں ان میں رائج تھیں، بے حیائی کی اور شرمناک قسم کی تھی۔ نکاح متع بھی ہوتا تھا، جو اب بھی ہوتا ہے، نکاح متع ہوتا تھا، اور نکاح پوشیدہ ہوتا تھا، نکاح بدل ہوتا تھا۔ اور یہ نکاح بدل کا بس مختصراً یہ ہے کہ اپنی اپنی بیویوں کو عدل بدل کیا کرتے تھے، یہ نکاح بدل ہوتا تھا۔ اور پھر اسی طرح نکاح شغار، یہ نکاح ہوتا ہے آدمی اپنی لڑکی کا بیاہ کسی مرد کے ساتھ کر دیتا اس شرط پر کہ وہ مرد اپنی بیٹی یا بہن اس کے نکاح میں دے دے گا، اسے نکاح شغار کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بری رسمیں تھیں۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا انتہائی ظالمانہ رسم، سنگ دلانہ رسم عربوں میں رائج تھی، اور اس کو وہ باعث شرف سمجھتے تھے۔ اور یہ رسم تھی جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو اس کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی، اور جو چند سال کی ہوتی تو اس کو بہترین کپڑے پہنا کر آراستہ کر کے جنگل میں لے جایا جاتا، اور باپ اپنے ہاتھوں سے گہرا گڑھا کھودتا، اس میں دھکا دے کر بچی کو پھینک دیتا، اس پر مٹی ڈال کر اس گڑھے کو بھر دیتا، وہ بیچاری چیختی چلاتی اور روتی رہتی، لیکن سنگ دل اور شفاق باپ پر ذرا اثر نہ ہوتا۔ یہ بہت زیادہ یہ رسم بھی ہوتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کرتے۔ اچھا، ان کی اس کے پیچھے مختلف سوچیں تھیں، یاد رکھیے گا۔ ایک سوچ یہ تھی کہ کہیں اگر کسی بچی نے بڑے ہو کر نازیبا حرکت کی تو خاندان کا نام بدنام ہوگا، لہٰذا اس کو ابھی سے زندہ درگور کر دو، اس طرح کی سوچیں تھیں۔ تو یہ مختلف چیزیں جو تھیں ان میں جو رائج پا چکی تھیں، اور بہت زیادہ یہ چیزیں جو تکلیف اور معاشرے کی خرابی کا باعث بنتی تھیں۔ تو یہ ان کی عربوں کی عادات و اطوار تھے جن کا ذکر ہم نے یہاں کرا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔